بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو ایسی حدیث بتاؤں گا جس حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ دوستو، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس نے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے دعا مانگنے والے، تو نے دعا مانگنے میں جلد بازی کی۔ تجھے اس طریقے سے دعا مانگنی تھی کہ تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجتا، پھر اس کے بعد جو جی چاہتا وہ مانگتا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور آدمی مسجد کے اندر آیا اور اس نے دعا مانگنی شروع کری۔ پہلے اس نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد نبی پر درود بھیجا، پھر اس کے بعد دعا مانگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دعا مانگنے والے، اسی طرح دعا مانگا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر ہمیں یہ بتلایا کہ ہم جب دعا مانگیں تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اس کے بعد نبی پر درود بھیجیں، پھر اس کے بعد اپنی دعا کو مانگیں۔ دوستو، اسی طریقے سے دعا مانگنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ ہم باوضو ہو کر دعا مانگیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگیں، قبلے کی طرف رخ ہو کر دعا مانگیں، اسی طریقے سے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں، عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں، اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ اور دوستو، اگر ان کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ سمجھیں کہ ہم نے دعا مانگنے کے آداب کو صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم جب دوبارہ دعا مانگوں گا تو اس سے بھی زیادہ آداب کی رعایت کر کے دعا مانگوں گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کے اندر یہ بات بھی ڈال لیں کہ جو کائنات کا نظام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہی دنیا کا نظام چلے گا۔ میری مرضی کے مطابق بالکل نہیں چلے گا کہ میں جو بھی مانگوں مجھے فوراً مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ جیسا چاہیں گے اپنی مرضی کے حساب سے کسی کو دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں خوش رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں تب بھی خوش رہیں، نہ دیں تو تب بھی خوش رہیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہی بہتر سمجھا تھا، مجھے نہیں دیا۔ اور اسی طریقے سے ایک بات کا بھی دھیان دیں کہ دیکھو، دعا کے لیے کہنا یہ بھی نیک کام ہے، اور اس سے بڑا نیک کام دعا لینے کا ہے۔ یعنی ہم ماں باپ سے یہ کہیں دعا کرو، کسی عالم سے حافظ سے یہ کہیں کہ بھئی دعا کرو، یہ بھی نیک کام ہے۔ لیکن اس سے بڑا نیک کام یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کی دعا لینے والے بنیں، ہمیں ان کی خدمت کریں، ہم ان سے محبت کریں، اچھی طریقے سے بات چیت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ تو دوستو، خیال رکھنے سے، محبت کی بات کرنے سے، ان کا ادب و احترام کرنے سے خود بخود ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ تو ہم دعائیں لینے والے بنیں۔ حالانکہ دعا کو کہنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم دعا لینے والے بنیں۔ تو دوستو، ہمیں آداب کی رعایت کرتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ تعریف کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اس بات کو کہیں، اسی طریقے سے اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ آپ سخی ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ درود کوئی سا بھی بھیج سکتے ہیں، اللہم صلی، اللہم بارک، اور سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں باتوں کا خیال کرتے ہوئے اور یہ جو آداب بتائے ہیں، ان ساری باتوں کا آداب کا رعایت کرتے ہوئے ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔